شاہ صاحب ہم 5th جنریشن وار کے دور سے گزر رہے ہیں اور یقیناً یہ فکری جنگ کا دور ہے اور یقیناً پاکستان کی جو افواج ہیں یہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ جو افواج ہیں آرمیز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن ممالک کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتشار برپا کیا گیا, جن ممالک کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم پرسی کا شکار ہیں اور تباہ حال ہو چکے ہیں, اس کے اندر یہی سب سے پہلے چال چلے گی کہ فوج اور عوام کے درمیان خلید پیدا کر دی جائے. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو آپ نے نیریٹو بنا دیا, ضابطہ اخلاق آپ لوگوں نے بنا دیا, اس میں باضابطہ طور پہ اس کو شامل کیا گیا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں میڈیا کے وساطت سے اور ممبر و محراب کی وساطت سے عوام الناس کے ذہن میں عام نہیں ہو جانے چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو بڑا شعور کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں ادراک کے ساتھ سمجھنا ہوگا. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب آپ نے کہ بلا شبہ وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے, بے شک, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے پاک فوج جیسا ہمارا ادارہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے. جی بالکل, جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے اور مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یقیناً دنیا کی بہترین فوج وہ صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے کہ جس کا نصب العین کتنا واضح, کتنا کلیئر, کتنا اعلیٰ ہے. ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ, سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں یہ الفاظ. ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. دنیا میں سب سے کم وسائل کے باوجود دنیا کی سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والی اگر کوئی فوج ہے تو وہ آپ کے پاس الحمدللہ پاک فوج کا ادارہ ہے. افواج پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ہمارے دفاع کے لحاظ سے یقیناً جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فکری جنگ کا دور ہے, ہم نے الحمدللہ اس میں بھی لکھا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ فوج کا مرال بلند رکھنے کے لیے اور ان کا ادب و احترام اور ان کی حرمت اور تقدس کو پامالی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس میں درج کر دیا گیا کہ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عسکری طور پر اور تشدد کے طور پر اور مسلح ہو کر وہ آ کے سامنے کھڑا ہو جائے. بالکل پاکستان میں ہماری ریاست میں اس کی ذرا بھی گنجائش موجود نہیں, اور نہ کسی ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو عسکری تربیت دیتا پھرے اور اس طرح کا محاذرہ ہی کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس میں بھی ہم نے درج کیا ہے وہ جو فکری جنگ کی آپ نے بات کی نا 5th جنریشن وار کی, اس میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جس کو آج دشمن استعمال کر رہا ہے, اور ہم نے بھی بحیثیت ایک باوقار شہری, باشعور شہری, ہم نے بھی اپنی ذمہ داریوں کے ادراک کو احساس کرنا ہے اور ہم نے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا. ہم نے اس میدان میں رہتے ہوئے ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, اور وہ مقابلہ کیا کرنا ہے کہ اگر وہ ہمارے سوشل میڈیا کو وہ استعمال کر رہا ہے ایک ٹول کے طور پر, ایک ہتھیار کے طور پر, اور کس طرح کر رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان ایک مصنوعی خلیج, مصنوعی, میرے اس لفظ کو ذرا غور کی, مصنوعی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو حقیقی طور پر, عملی طور پر, پریکٹیکل طور پر ہم نے اس کو ناکام بنا دیا اور بنانا ہے انشاءاللہ. جی بالکل, میں پاکستان کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کروڑوں ہمارے جو 22-23 کروڑ کی جو ہماری عوام ہے, انہوں نے الحمدللہ جس انداز سے پاک فوج کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کیا ہے, محبت کے اظہار کیا ہے, یگانگت کا اظہار کیا. اور جیسے ابھی آپ دیکھیں علامہ صاحب بھی لفظ بول رہے تھے, مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب فرما رہے تھے, ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا قبلہ یا صاحب فرما رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان کی ہر شہری کی آواز ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو شہداء, جو پاک افواج پاکستان کے شہداء, ہمارے دیگر جو ادارے ہیں پاکستان کے دفاع کے اور تحفظ کے, ان کے جو شہداء جو قربانیاں دے رہے روزانہ دیکھیں نا جناب, میں سمجھ اللہ قسم یہ ان کا ہم قرض اتار ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. اور ان کے بچے اسی طرح یتیم ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھروں میں جب فوتگی ہوتی ہے تو ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں, تو ہمیں ان یتیموں کا احساس کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. ہمیں وہ جو ہماری بہنیں بیوہ ہوتی ہیں جن کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں, ہمیں ان کی حرمت کو یاد رکھنا ہوگا. صحیح بات ہے. تو ہم نے اس پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کے خون کو کسی طور پر بھی رائے گاہ نہیں جانے دینا. اور یقیناً ایک بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے یقیناً کہ جب ایسے افراد مطلب جس کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی کی شادی تھی ابھی ہفتے بعد, کسی جوان کی بھی شادی ہو کے آتی تھی, تو اسی طرح ہی مطلب نوجوان جو ہیں ہمارے ملک کے جو ہیں وہ اس ملک کی خاطر کٹ رہے ہیں. اور کیوں ضابطہ اخلاق میں یہ ہم نے سب کچھ درج کر دیا ہے.
یہ ضابطہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ میڈیا کے ذریعے جی اور ممبر و محراب یہ بڑا چینل دنیا ہے کا ممبر و سب سے محراب. بڑا جی، میڈیا ہے. بالکل امت مسلمہ کے پاس بالعموم اور پاکستان میں علماء کے پاس بالخصوص جی. ممبر و محراب یہ ایک بہت مضبوط مؤثر کبھی بے شک میڈیا ہے. اس کو استعمال کیجئے بالکل ٹھیک اور ہے. ضابطہ اخلاق کی روح، اس کی آواز، اس کے مضمون کو گھر گھر میں پہنچائیں، گلی گلی میں پہنچائیں جی. اور سب کے ذہنوں میں پاک فوج کی محبت کو بٹھا دیں جی. اور ریاست کی مضبوطی کے لیے یہی راستہ ہے. بالکل اور یہ نبی پاک نے ہمیں راستہ سکھایا. جی بالکل. اور یقیناً شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اگر ممبر و محراب کا چینل جو ہمارے پاس اتنا بڑا موجود ہے، ہم اس سے امن کی بات پھیلا سکیں، ہم اہل بیت طاہر کی بات کر سکیں، ہم اصحاب رسول کی بات کر سکیں، امہات المومنین کی بات کر سکیں، تو یقیناً یہ خوبصورت وحدت کا جب پیغام جائے گا، لوگ سننا چاہتے ہیں. علامہ صاحب لوگ تنگ آ چکے ہیں، جس نے آپ نے پہلے بات کی کہ لوگ تو اب سیاسی فرقہ واریت سے بھی تنگ آ گئے کہ بس کر دو، کہ کب تک ہمیں قوم کو لڑاؤ گے آپس میں، کوئی راستہ بھی دکھاؤ، کوئی حل بھی دکھاؤ.